میری موم میکسیکو کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پلی بڑی ہیں جہاں 80s میں زیادہ سے زیادہ بس 300 لوگ کی آبادی تھی۔ اتنی کم آبادی میں ہر کوئی ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتا ہی ہے۔ اس وقت میری موم کی عمر 10 سال تھی۔ میری موم کی فیملی کے ہر ممبر نے اپنی زندگی میں پیرانارمل ایکٹیویٹی کا سامنا ضرور کیا تھا۔ یہاں میں اپنی موم کے بتائے ہوئے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہوں۔ میری موم کی فیملی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جو بس 5 لوگوں کے رہنے کے لیے کافی تھا۔ میری نانی، نانا، ماموں، خالہ اور میری موم۔ موم کے گھر کا اسٹرکچر کچھ ایسا تھا کہ کچن گھر کے سب سے فرنٹ حصے پر، باقی کمرے کچن کے پیچھے، اور ایک کمرہ ایسے کنیکٹڈ تھا کہ کمرے کی کھڑکی کچن سے کنیکٹڈ تھی، یعنی کمرے سے کچن میں دیکھا جا سکتا تھا۔ بچے سب ایک جگہ سوتے تھے اور پیرنٹس اپنے روم میں۔ بچے یعنی کہ میری موم، خالہ اور ماموں، وہ جس کمرے میں سوتے تھے اسی کمرے کی کھڑکی کچن سے کنیکٹڈ تھی۔ میری موم بتاتی ہیں کہ رات کے وقت وہ کچن میں چیئرز گھسیٹنے اور ٹیبل پر ناک کی آوازیں سنتی تھیں۔ ایک دن یہ شور اتنا بڑھ گیا کہ میری موم اور ان کے بھائی بہن بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے رات کو جھانک کر کچن میں دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کالا سایہ چیئرز کو گھسیٹ رہا ہے۔ تینوں بھائی بہن ڈر کے مارے بھاگ کے اپنے پیرنٹس کے کمرے میں چلے گئے اور رات وہیں سوئے۔ وہ شور رات بھر ہوتا رہا۔ میری موم کا خیال تھا کہ وہ سایہ میرے پردادا کا تھا کیونکہ وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے اپنی موت سے پہلے۔ ایک بار پھر رات کے وقت جب میری موم سو رہی تھیں تو آدھی رات میں آنکھ کھلی ان کی۔ وہ اپنے بستر کے پاس سرہانے ایک بڑا سا کالا کتا دیکھتی ہیں جس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ ڈر کے مارے کمبل میں چھپ گئیں اور پھر ساری رات کمبل میں دبی رہیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے شیطان کو کتے کی شکل میں دیکھا ہے۔ موم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بندروں کی طرح دروازے سے جھول رہا تھا۔ یہ تھے میری موم کے ساتھ ہوئے واقعات۔ اب میں اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جب میں 12 سال کا تھا تب ہماری فیملی میں ایک بہترین سا ڈنر تھا، اور اس رات میں اپنی موم پر کافی غصہ تھا کیونکہ میرا دوستوں کے ساتھ پلان تھا۔ خیر موم نے منع کر دیا تو میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں ہی مووی لگا کر بیٹھ گیا۔ مووی لیٹ نائٹ تک شاید 2 بجے تک آف ہوئی تو میں نے لائٹس آف کی اور سو گیا۔ میرا بیڈ کچھ ایسا تھا کہ اس کی بیڈ سائیڈ میٹل کی تھی، اسی لیے موومنٹ ہونے پر میٹل کی آواز آتی تھی۔ میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے میٹل کی آواز آئی، یعنی میرے بیڈ پر کوئی موومنٹ ہوئی، جبکہ میں ایک سائیڈ دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے لیٹا تھا۔ میں نے آہستہ سے مڑ کے دیکھا تو میرا بیڈ رائٹ سائیڈ سے پورا دھسا ہوا تھا، جیسے وہاں کوئی وزن تھا، کوئی سائیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، لیکن وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری تو یہ دیکھ کر سانسیں رک گئی تھیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے خود کو روکا اور پھر آنکھیں بند کر کے زوردار چیخ مار دی۔ سب میرے کمرے میں بھاگے آئے، لائٹس آن کی، مجھے گلے لگایا، مجھے چپ کروایا، اور میں نے دیکھا کہ بیڈ کی رائٹ سائیڈ چادر پوری طرح اجڑی پڑی تھی، جیسے وہاں سچ مچ کوئی تھا، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ ایک بار میری خالہ، میرے ماموں ہم سے ملنے ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے نائٹ اسٹے ہمارے گھر پر ہی کر لیا۔ میری خالہ نے مذاق میں میری چھوٹی بہن کو ڈرایا کہ اگر وہ اچھی بچی بن کر نہیں رہے گی تو ایک ہاتھ آئے گا اور وہ اسے لے جائے گا۔ اس بات نے میری بہن کو بہت خوفزدہ کر دیا۔ اس کے بعد جب رات میری خالہ اپنے کمرے میں سونے گئیں تو ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ 1 بار ہوئی، 2 بار ہوئی، 3 بار ہوئی۔ تب میری خالہ کو یہ شک ہوا کہ ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے میری بہن کو بلا وجہ ڈرا دیا تھا، اور وہ چیز اب انہیں ڈرا رہی ہے۔